شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یحییٰ بن یحییٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب جانے کی جلدی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مغرب اور عشاء کو جمع کر کے پڑھاتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1621۔ یحییٰ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت نافع نے مجھے خبر دی کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب جلدی جانا ہوتا تو مغرب اور عشاء کو جمع کر کے پڑھتے تھے اور فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی جب کسی سفر میں جلدی جانا ہوتا تو مغرب اور عشاء کی نمازوں کو جمع کر کے پڑھتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1622۔ حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مغرب اور عشاء کی نماز جمع کر کے پڑھاتے ہوئے دیکھا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جلدی جانا ہوتا تو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1623۔ حضرت یونس ابن شہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی کہ ان کے باپ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی سفر میں جلدی جانا ہوتا تو مغرب کی نماز کو مؤخر فرماتے، یہاں تک کہ مغرب اور عشاء کی نمازوں کو جمع کر کے پڑھاتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1624۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب سورج ڈھلنے سے پہلے سفر کرنا ہوتا تھا تو ظہر کی نماز کو عصر کے وقت تک مؤخر فرماتے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتر کر دونوں کو جمع کر کے پڑھتے، اور اگر سفر شروع کرنے سے پہلے سورج ڈھل جاتا تو پھر ظہر کی نماز ہی پڑھتے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوار ہو جاتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1625۔ حضرت عقیل بن خالد فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر میں دو نمازوں کو جمع کرنے کا ارادہ فرماتے تو ظہر کی نماز کو مؤخر فرماتے، یہاں تک کہ عصر کی نماز کے ابتدائی وقت میں داخل ہو جاتے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دونوں نمازوں کو اکٹھی پڑھاتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1626۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب سفر کی جلدی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر کی نماز کو عصر کی نماز کے ابتدائی وقت تک مؤخر فرماتے، پھر ان دونوں کو اکٹھی پڑھتے اور مغرب کی نماز کو مؤخر فرماتے، یہاں تک کہ شفق کے غائب ہونے کے وقت مغرب اور عشاء کی نمازوں کو اکٹھا پڑھتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1627۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بغیر کسی خوف کے اور بغیر کسی سفر کے ظہر اور عصر کی نمازوں کو اکٹھا کیا اور مغرب اور عشاء کی نمازوں کو اکٹھا کر کے پڑھایا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1628۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں بغیر کسی خوف اور بغیر کسی سفر کے ظہر اور عصر کی نمازوں کو اکٹھا کر کے پڑھایا ہے۔ حضرت ابو الزبیر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح کیوں کیا، تو انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا جیسا کہ تو نے مجھ سے پوچھا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے کسی کو کوئی مشقت نہ ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1629۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں بیان فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سفر میں نمازوں کو جمع فرمایا، وہ سفر جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک میں تشریف لے گئے تھے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر و عصر اور مغرب و عشاء کی نمازوں کو اکٹھا پڑھایا؟ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کیوں کیا؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو کوئی مشقت نہ ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1630۔ راوی حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر اور عصر کی نمازوں کو اکٹھا کر کے اور مغرب اور عشاء کی نمازوں کو اکٹھا کر کے پڑھاتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1631۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ تبوک میں ظہر اور عصر کی نمازوں اور مغرب اور عشاء کی نمازوں کو جمع فرمایا۔ راوی عامر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کیوں کیا؟ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو کوئی مشقت نہ ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1632۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں بغیر کسی خوف اور بغیر بارش وغیرہ کے ظہر و عصر، مغرب اور عشاء کی نمازوں کو جمع فرمایا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 8 رکعتیں ظہر اور عصر اکٹھی کر کے اور 7 رکعتیں مغرب اور عشاء اکٹھی کر کے پڑھیں۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے کہا اے ابو شاسا، میرا خیال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر کی نماز میں دیر کر کے عصر کی نماز جلدی پڑھائی اور مغرب کی نماز میں دیر کر کے عشاء کی نماز جلدی پڑھائی۔ انہوں نے کہا کہ میرا بھی اسی طرح خیال ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1634۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں 7 اور 8 رکعتیں یعنی ظہر اور عصر، مغرب اور عشاء اکٹھی پڑھائی ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1635۔ حضرت عبداللہ بن شقیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن عصر کی نماز کے بعد جس وقت کہ سورج غروب ہو گیا اور ستارے ظاہر ہو گئے ہمیں خطبہ دیا اور لوگ کہنے لگے نماز نماز۔ راوی نے کہا پھر بنی تمیم کا ایک آدمی آیا، وہ خاموش نہیں رہا تھا اور نہ ہی نماز کہنے سے باز آیا، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تیری ماں مر جائے، کیا تو ہمیں سنت سکھا رہا ہے؟ پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر اور عصر، مغرب اور عشاء کی نمازوں کو اکٹھا کر کے پڑھایا ہے۔ عبداللہ بن شقیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس سے میرے دل میں کچھ خلد سا محسوس ہوا، تو میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا۔ میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کی تصدیق فرمائی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1636۔ حضرت عبداللہ بن شقیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا نماز، آپ خاموش رہے۔ پھر اس آدمی نے کہا نماز، آپ خاموش رہے۔ پھر اس آدمی نے کہا نماز، آپ خاموش رہے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تیری ماں مر جائے، کیا تو ہمیں نماز سکھاتا ہے؟ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں 2 نمازوں کو اکٹھا پڑھا کرتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1637۔